حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے پانی کے درمیان اللہ نے راستہ نکالا اور فرعون کے مردہ جسم کو آج تک کی نسل و قوموں کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ دوسرے دن صبح جب فرعون کو یہ خبر ملی تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ اس کے تکبر انا کو زبردست چوٹ لگی۔ وہ غصے میں بولا، موسیٰ کی اتنی ہمت کہ میری مرضی کے خلاف بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال لے جائے۔ قسم ہے مجھے، میں انہیں پکڑ کر دوبارہ واپس لاؤں گا اور انہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ فرعون اور اس کا سپہ سالار سیناپتی حامان اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل پڑے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر ایجپٹ سے نکال کر شمال نارتھ کی طرف بڑھنے لگے۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ لوگ سمندر کے کنارے پہنچ گئے جو کہ بحر احمر لال ساگر کا کنارہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کا لشکر دور سے آتا ہوا دکھائی دیا تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے، اب تو ہم لوگ پھنس چکے ہیں، آگے سمندر ہے اور پیچھے دشمن فرعون کا لشکر، وہ ہمیں پھر سے غلام بنا لیں گے اور پہلے سے زیادہ ہم پر ظلم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہارا یہ ڈر غلط ہے، اب تم لوگ فرعون کی غلامی میں کبھی نہیں جاؤ گے۔ ہمارا رب ہمارے نجات کے راستے کی نشاندہی ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی کو سمندر کے پانی پر مارو، جس سے پانی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور اس میں خشاک زمینی راستہ بن جائے گا، جس کے ذریعے تم اپنی قوم کو سمندر کے دوسری طرف پہنچا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم کے مطابق جیسے ہی سمندر پر پانی پر اپنی چھڑی ماری تو پانی درمیان سینٹر سے پھٹ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے جو دو بڑے بڑے پانی کے پہاڑ ماؤنٹین ہو، جس کے درمیان سے زمینی خشاک راستہ بنا ہوا ہو۔ عزیز دوستو، روایتوں میں ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے سمندر میں 12 زمینی خشک راستے بن گئے۔ ان راستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمندر پار کرنے کا حکم دیا۔ جب بنی اسرائیل سمندر پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ جلدی سے پانی پر اپنی لاٹھی دوبارہ مار دے تاکہ پانی پہلے جیسا ہو جائے اور فرعون اور اس کا لشکر ان لوگوں تک پہنچ نہ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ ادھر جب فرعون نے بنی اسرائیل کو زمینی راستے سے سمندر پار کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اسی راستے سے اپنے لشکر کو ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا اور خود بھی اسی راستے پر چل پڑا۔ جیسے ہی فرعون اور اس کے لشکر سمندر کے بیچوں بیچ سینٹر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، اب اپنی چھڑی کو پانی پر مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ پانی پر اپنی لاٹھی چھڑی ماری تو رائٹ اور لیفٹ، دائیں اور بائیں میں رکا ہوا پانی آپس میں مل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے پانی میں غرق ڈوب گیا۔ جب فرعون نے اپنے سر پر کھڑی ہوئی موت کو دیکھا تو کہنے لگا، میں فرعون ایمان لایا بنی اسرائیل اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس سے پکار کر کہا، اب تیرا ایمان لانا بھی تجھے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ جب ہم نے تیرے پاس اپنا رسول بھیجا اور تجھے اپنی کھلی ہوئی نشانیاں دکھلائی، تب تو اپنے کفر پر قائم رہا اور اپنے تکبر اور حد دھرمی پر اندھا ہو کر خود تو ہلاک ہوا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی لے ڈوبا۔ تیری اس کفر کی سزا ہم تجھے یہ دیتے ہیں کہ تیری روح آتما کو ہم قبض کر لیں گے، لیکن تیرے بدن جسم کو بچا لیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تو عبرت کا نشان بنے اور تیرے بعد آنے والی نسلیں یہ جان لے کہ ہمارے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی وقت سمندر میں ایک بڑی لہر اٹھی جس نے فرعون کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ سورۃ یونس آیت 90، 91، 92 میں کہا گیا ہے۔ دوستو، آج کے موجودہ وقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 3500 سال
پہلے کا ہے اور قرآن مجید کو نازل اترے ہوئے تقریباً 1400 سال ہو گئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آیت فرعون کے بارے میں نازل کی کہ ہم تیرے بدن جسم باڈی کو بچا لیں گے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ القرآن 10:92۔ اور اس بات کو ہمارے رب نے سچ کر دکھایا۔ سال 1881 میں سمندر کو تخروں نے بحر احمر ریڈ سی لال ساگر سے فرعون کے جسم باڈی کو دستیاب نکال لیا۔ دوستو، پانی میں کچھ بھی عرصے وقت میں ہر چیز، چاہے وہ لوہا ہو یا اور بھی کوئی چیز، سب گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے۔ ہم انسان کے جسم بھی تھوڑے ہی وقت پانی میں رہے تو سڑ گل کر خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے رب نے سمندر میں ڈوبتے ہوئے فرعون سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ فرعون کا جسم تقریباً 3116 سال پانی میں صحیح سلامت رہا اور آج تقریباً 3500 سال کم و بیش ہونے کے باوجود وہ مصر ایجپٹ کے میوزیم میں صحیح سلامت موجود ہے۔ دوستو، آپ نے تو سنا ہوگا کہ مصر کے پرانے لوگ اپنے بادشاہ یا شاہی گھرانے والوں کی ممی بناتے تھے اور ان کے جسم کو صحیح سلامت رکھتے تھے۔ کسی بھی بادشاہ کی ممی بنانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کی موت کے بعد اس کے جسم سے یا پیٹ، اسٹومک سے آنتیں وغیرہ نکال لی جاتی اور اس کے جسم باڈی میں ایک خاص قسم کا مضمون یا کیمیکل لگا کر اس کے جسم کو پٹیوں سے باندھ دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے وہ جسم باڈی کئی ہزار سالوں تک محفوظ رہتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس باڈی سے چمڑی، اسکن سوکھ کر جھڑنے لگتی اور پورے جسم پر نشان پڑ جاتی۔ لیکن فرعون کا معاملہ ان سے الگ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل کا مظاہرہ ہے کہ فرعون کا جسم آج بھی بنا کسی کیمیکل یا معجون کے اور بنا پٹی بندھے صحیح سلامت، یہاں تک کہ اس کی چمڑی، اسکن بھی۔ لیکن اس کے جسم کے ساتھ ایک بات ضرور ہے کہ اس کے جسم کے ایک خاص حصے سے اس کے جسم کا گوشت ہر سال بڑھتا ہے اور اس بڑھے ہوئے گوشت کو ہٹانے کے لیے ہر سال مصر کے عجائب گھر کے ٹرسٹی، انتظام سنبھالنے والے لوگ فرعون کے جسم باڈی کو ایک خاص کیبن میں رکھ کر اس پر کچھ چوہے چھوڑتے ہیں تو جو فرعون کی باڈی سے بڑھا ہوا زیادہ گوشت کھا لیتے ہیں۔ شکریہ ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔